باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میرے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ دعا گو ہوں، دعا کرتا رہتا ہوں جو مالک آپ کو اپنے حبیب کے صدقے خیریت سے رکھے اور آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست ثقلین غضنفر آپ سے مخاطب ہوں یوٹیوب چینل نقطہ فکر سے۔ میں ہر ویڈیو میں، ہر بات میں، جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ایک نقطہ فکر دیتا ہوں، ایک حقیقت پہ مبنی بات ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، صرف ایک پیغام دینا ہوتا ہے۔ یہ معصوم کا فرمان ہے، معصوم کی حدیث ہے۔ میں فرمان معصوم سے، ایک پاک حدیث سے، ایک سچے انسان کے سچے فرمان سے آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم کا فرمان ہے کہ ایک انسان، ایک بندہ آپ کو زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ یہ بادشاہ کا فرمان ہے، معصوم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ آپ کو زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ پوچھا گیا مولا کون سا وہ بندہ جو انسان کو زندگی بھر نہیں بھول سکتا؟ فرمایا جو انسان کسی انسان کا مشکل میں ساتھ دے وہ انسان کو ساری زندگی نہیں بھول سکتا، اور وہی انسان جو مشکل میں چھوڑ جائے، کام ایک ہی ہے، ایک ساتھ دیتا ہے، ایک مشکل میں چھوڑ جاتا ہے۔ جو ساتھ دیتا وہ بھی نہیں بھول سکتا، جو ساتھ چھوڑ جاتا ہے یہ سائیوں کا مائیوں ہے۔ بادشاہوں کا فرمان ہے، معصوم کی حدیث ہے، جو مشکل میں ساتھ دے، برے وقت میں ساتھ دے، وہ بھی ساری زندگی انسان کو یاد رہتا ہے۔ جو برے وقت میں چھوڑ دے وہ بھی انسان زندگی بھر یاد رہتا ہے۔ بندہ ایک ہی ہے، معصوم کا فرمانے اس کے فعل دو ہیں، ایک چھوڑ جاتا ہے، ایک ساتھ دیتا ہے۔ آپ یہی فرمان کو، معصوم کی حدیث کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو مشکل دور ہے، کرونا کا دور ہے، ہماری پوری دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے اس کی وجہ سے پاکستان ڈوب چکا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی وجہ سے پاکستان برباد ہو چکا ہے۔ حالانکہ یہ ایک نیچرلی چیز ہے، اللہ کی طرف سے وبا ہے، اور ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو برا بھلا وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ جو بھی برا کام آتا ہے، یہ اگر بیماری آئی تو لوگ کہتے ہیں یہ عمران خان کی وجہ سے، مہنگائی عمران خان کی وجہ سے آئی ہے۔ کیوں؟ یہ انسان کی فطرت ہے، جب بھی اس پہ برا وقت آتا ہے، اس پہ سختی آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے نہیں، اس بندے کی وجہ سے مجھ پہ یہ مصیبت۔ حالانکہ وہ اپنے نہ گناہ یاد کرتا ہے، نہ اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتا ہے۔ معصوم کی آگے حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں جو اچھا انسان ہے، جو عقل مند انسان ہے، وہ اپنی برائیوں کو مد نظر، اپنی غلطی کو خود نوٹ کرے گا۔ جو بے عقل، کم ظرف انسان ہے، وہ اپنی برائیوں کو، لوگ اس کو اس کی برائیاں بتائیں گے۔ جو عقل مند ہے وہ اپنی برائیاں خود نوٹ کرے گا، اپنی غلطی خود درست کرے گا۔ جو برا انسان ہے، جو کم فہم، کم عقل انسان ہے، اس کی کوتاہیاں، اس کی غلطیاں لوگ اس کو بتائیں گے کہ آپ میں یہ بھی غلطی ہے، آپ میں یہ غلطی۔ ہم اپنے آپ کو گناہگار نہیں ٹھہراتے۔ یہ کل تک ہر بندے نے، ہر سیاستدان نے ہم کو بے وقوف بنایا، آج وہ ہم پہ حکمران بنے بیٹھے ہیں، وہ ہم پر حکم چلاتے ہیں۔ ہم اس کی مجبوری ہے، ہم کی اس کی بات ماننا۔ اگر وہ چیز کو بڑھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر کوئی چیز گھٹاتا ہے تو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کم از کم شعور والے بندے کو، اہل شعور، عقل، سوچ، فہم رکھنے والے بندے کو یہ سوچنا چاہیے طاقت تو ہم نے دی ہے نا اس کو۔ چلو میں اس کی تابعدار، اس کی طرفداری نہیں کرتا، میں اتنا ضرور کہتا ہوں 5 سال کم از کم اس بندے کو ایسے آزماؤ، ایک زندہ قوم کی طرح، ایک باشعور قوم کی طرح،
ایک سچا مسلمان ہونے کی طرح، ایک سچا پاکستانی ہونے کے ناطے اس بندے کو 5 سال ایسے آزماؤ، اس کو بولو جو کرنا ہے کرو، مہنگائی کرو ٹھوک کے کرو، اور کچھ کرنا چاہتے ہو وہ ٹھوک وجا کے کرو۔ یہ آپ کی ہم جو خود ساختہ ایمانداری ہے اس پہ نہیں جائیں گے، ہم کو چاہیے آپ کا کام۔ اور میں ایک دعا کرتا ہوں، مالک اس دور کے وزیر اعظم پاکستان کی اتنی مالک مدد کرے، کم از کم اس کی کابینہ ایسے ساتھ دے جیسے ساتھ دینے کا حق ہے، وہ بھی سچے پاکستانی، سچے مسلمان ایسے ایک جان کی طرح ہو جائیں، تو پھر ہم اس کو کوسیں گے، ہم اس کو برا بھلا کہیں گے، لیکن اس کی کابینہ کم از کم مالک اس کو ایسا بنا دے اپنی حبیب کے صدقے، جیسا ایک سچا پاکستانی، سچا مسلمان ہوتا ہے، اس کا ساتھ دے، پھر تو ہم اس کو قصوروار ٹھہرائیں گے۔ لیکن اس نے یہ خود ساختہ ایمانداری سے کام لیا تو یقیناً اس کا حال وہی ہوگا جو اس بات پہ فخر کرتے ہیں، ہم 3 بار ملک کے سربراہ بنے۔ اگر اس میں، میرے خیال میں اس کو شرمانا چاہیے کہ میں نے 3 بار ملک کا سربراہ، 3 بار اس قوم نے ہم کو عزت دی ہے، لیکن اس قوم کو ہم نے ذلت کے علاوہ کچھ نہیں دیا، قرضوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا، کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اپنے خاندان کو سنوارنے کے علاوہ اور اپنے پارٹی کے لیڈروں کو، اپنے سیاستدانوں کو اربوں پتی بنانے کے علاوہ قوم کو کچھ نہیں دیا۔ جب بھی دیا اپنے سیاستدانوں کو دیا، اپنی پارٹی لیڈروں کو دیا، اپنے چاہنے والوں کو دیا، وہ ایسے اس کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، وہ باہر بیٹھ کر ملک دشمنی کر رہے، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے۔ بھائی ایک بندے کا، ایک غریب انسان کا، ایک غریب بندے کا آپ بچے کو پٹواری یا ایک چوکیدار لگوا دیتے ہیں، وہ ساری زندگی آپ کا ممنون و مشکور رہے گا، کیوں؟ اس نے میرے بچے کو چوکیدار لوایا ہے، گورنمنٹ کی نوکری۔ اور جس بندے، جن انسانوں کو اس نے زمین سے اٹھا کر اربوں پتی بنا دیا، اس کو جینے کا طریقہ سکھا دیا، اس کو کرپشن کا ماسٹر بنا دیا، وہ ایسے اس کو کیسے برا کریں گے؟ کیونکہ ہم سب چور ہیں، اس میں بھی شامل ہوں۔ اگر جو بندہ کوئی بھی کام، فرض کیا میرے پاس اگر کوئی اختیار آتا ہے، مجھے اللہ کو عزت دیتا ہے کسی کام میں، اگر میں وہ کام ایمانداری سے کرتا ہوں تو میں یقیناً وہ میرا کام عبادت بن سکتا ہے۔ ایسے ہی سیاستدانوں کی بات ہے، اگر ہر سیاستدان یہ جو کہتے ہیں نا، ہم نے پاکستان کی عوام کی خدمت کی ہے، ہم نے پاکستان کی، اور یہ کبھی نہیں سنو گے ہم نے پاکستان کو لوٹا ہے، دونوں ہاتھوں سے نہیں بلکہ پورے خاندانوں کے ساتھ لوٹا ہے، اپنے ساتھیوں، دوست احباب کو، اپنے لیڈروں کو، اپنے ساتھیوں کو ملا کر لوٹا ہے۔ لیکن کتنا کرم ہے اس مال کے کبریا کا پاکستان پر، جو پھر بھی قائم و دائم ہے، پھر بھی رواں دواں ہے، لیکن اس کا حساب دینا پڑے گا جب عدالت لگے گی توحید کی، یقیناً وہاں پہ حساب دینا پڑے گا، یقیناً وہاں پہ ان سب چوروں کو، ڈکیتوں کو، جب جو مانتے بھی نہیں، لوٹ 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 کر خاندانوں کی نسلوں کی انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں، وہ مانتے بھی نہیں۔ کیوں؟ کوئی ایسا کون بولے گا میں نے لوٹا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے؟ اپنے گناہ کوئی نہیں مان سوائے اللہ کی توحید کی عدالت میں، وہاں نہیں مکریں گے، وہاں ان کو جواب دینا پڑے گا، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، ایک ایک پیسے کا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اپنی کتاب میں، آپ نے ایک رائی برابر کوئی شر کیا ہے اس کا بھی حساب میں لوں گا، اگر رائی برابر آپ نے کوئی نیکی کی ہے تو اس کا بھی میں سزا دوں گا، نیکی کی جزا دوں گا، گناہ کی سزا، یہ مالک کا فرمان ہے، یہ مانیں گے نہیں، کیونکہ یہ سب چور ہیں، سب ننگے ہیں، سب، وہ اپنی مثال خود دیتے ہیں کہ ہم یہ سب ایک حمام میں سب ننگے ہیں، یہ سب چور ہیں، ہم سارے کے سارے چور ہیں،
پورا ملک، کیونکہ ہم کیسے چور ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی بندے کو ہر بندے کو یہ بات ٹھیک نہیں لگے گی کہ ہم سب چور ہیں۔ اگر ایک اچھا انسان آتا ہے ہم اس کا ساتھ ہی نہیں دیتے، ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ دیکھو نا، اس کو سلیکٹڈ ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ جیلی حکمران ہے۔ ان کو پتہ ہے جب بھی کوئی بنے گا ایسے ہی بنے گا جیسے یہ 35 سال بنتے رہے ہیں۔ میرا محترم، ان کو یہ پتہ ہے، یہ جانتے ہیں، اور یہ خود انہوں نے کیا جو یہ کر رہے ہیں، ان کو تجربہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو سیاست کا کو تجربہ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم کو تجربہ ہے کیسے کمیشن لینی ہے، کیسے 2 نمبریاں کرنی ہیں، حالانکہ ان کی سب کی 2 نمبریاں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ جہاں ظلم کی حد ہو جاتی ہے یقیناً وہاں ایک مسیح آتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ آتا ہے۔ اگر یہی بھی کرپشن کرے گا تو ایک نمائندہ باقی ہے جو اللہ نے پردے میں بہا کے رکھا ہے۔ جب وہ آئے گا اس کی عدالت میرے مولا کی لگے گی، میرے مولا کی عدالت میں ہر ایک کو پیش ہونا ہے، ہر ایک کو سوال و جواب دینا ہوگا، ان کے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ یہ اس کی عدالت ہے، یہ اس کی عدل ہے، اس کا انصاف ہے۔ یہاں کچھ بھی کر لیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم چور نہیں ہیں، ہم تو پاکستان کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ بالکل مانتے ہیں آپ نے ایسی خدمت کی، ہو سکتا ہے آپ کی خدمت کا کوئی اس کا متبادل ہی نہ ملے، جتنی آپ نے خدمت کی ہے لوٹ کر پاکستان کو آپ کی خدمت کا، کیونکہ یہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں ہم نے پاکستان کی عوام کی خدمت کی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغام ایک اچھا میسج دیا ہے، کیونکہ ہم اچھائی کو ایک بار بھول چوک سے اس کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب وہ ایک اچھا کام کرنے لگتا ہے ہم اس کی راستے میں روڑے نہیں پہاڑ کھڑے کرتے ہیں۔ ہر بندہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کرے گا، وہی کرے گا جو شعور والا ہوگا، جو سچی بات سننا چاہتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔